تیسرے نمبر پہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نہ اس کی عبادت قبول فرمائے گا، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے نفل، نہ اس کے روزے۔ پہلے ماں باپ سے معافی مانگے، ان کو راضی کرے، ان کو راضی کرنے کے بعد مسجد میں آئے۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو عرش کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ حضور کی محفل میں ایک شخص نے اپنے والد کی شکایت کی، یا رسول اللہ میں سارا دن کماتا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، تو جتنا کما کے لاتا ہوں میرا باپ سارا مجھ سے لے لیتا ہے، تو یا رسول اللہ میرے باپ کو سمجھائیں۔ شکایت کی اپنے باپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باپ کو بلا لیا۔ جب اس کا باپ آنے لگا تو ان کو پتا چل گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت لگائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بات کرتے وہ شعر کے انداز میں بات کرتے تھے، شعر کہنے کے اندر بڑے ماہر تھے۔ وہ بزرگ شخص شعر کہتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے کے لیے آپ نے بلایا اس کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، لیکن جو شعر پڑھتا ہوا، جو الفاظ اس کی زبان پہ جاری تھے، یا رسول اللہ سے کہیں آپ کے سامنے پڑھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شعر تم کہتے ہوئے آ رہے تھے ذرا دوبارہ سناؤ۔ اے میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا اس دن سے لے کے آج تک میں نے ساری چیزیں تیرے قدموں پہ قربان کر دی۔ سب سے پہلے جب تو جوان ہونے لگا میں نے اپنی جوانی ساری کی ساری تیرے لیے وقف کر دی۔ میں نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، میں تیرے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکل جاتا۔ تو رات کو کھانا نہیں کھاتا تھا ہمیں پھر بھی تکلیف ہوتی تھی، تو رات کو سوتا نہیں تھا ہمیں پھر بھی تکلیف ہوتی تھی، تو جب بیمار ہوتا ہمیں پھر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تجھے حکیموں کے پاس طبیبوں کے پاس لے کے سارا دن ساری رات چلنا پھرنا، ہم نے ساری زندگی اسی طرح بسر کی۔ آج جب ہمارا وقت آیا تو ہماری شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور اس باپ کے الفاظ سے حضور کے سامنے بات عرض کی کہ ہم نے ساری زندگی تیری خدمت کی۔ ساری زندگی نوکر بھی خدمت کرے تو مالک ایک دو روٹی پھر بھی دے دیتا ہے۔ اس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے میرے بیٹے تو مجھے اپنا باپ نہ سمجھ، اپنا نوکر سمجھ کے 2 وقت کا کھانا دے دیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روئے کہ میرے مصطفیٰ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کا گریبان پکڑا۔ حالانکہ حضور کتنے رحیم ہیں، کتنا کرم فرمانے والے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی پاک نے اس بزرگ کی بات سننے کے بعد نوجوان کا گریبان پکڑا اور فرمایا تو صرف مال کی بات کرتا ہے، سن لے تیرا جتنا بھی مال ہے، تو جتنا بھی کچھ کماتا ہے وہ سارے کا سارا، اور تیرا یہ 6 فٹ کا قد، فرمایا سارے کا سارا وہ تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے۔ تیرے جسم کا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ آج ہم جوان ہو جائیں، تھوڑی سی دنیا میں اٹھنے بیٹھنے کی سمجھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ابا جی تسی گل نہ کرو، میں گل کرنے والا ہے وہاں۔ ابا جی میری مرضی تو 1 روٹی دینی ہے کہ 2 دینی نے، میری مرضی تو سکی روٹی دینی ہے کہ گھیو نال چوپڑ کے دینی ہے۔ ابا جی میری اولاد بڑی ہے، میں اولاد کا دھیان کرا کہ تہاڈا دھیان کرا۔